الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کے جو بیان کا موضوع ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو جہنم میں کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا، اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مومن مسلمان کے اوپر دو حقوق ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کا حق ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا حق ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورا کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرتا رہے۔ اللہ کا حق یہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا۔ اس طریقے سے اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے گھر کا طواف کرنا، یعنی کہ حج کرنا۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سے آتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ جیسے اپنی زبان سے اللہ کے بندوں کی غیبت نہ کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی چغل خوری نہ کرنا، زبان سے، اپنی دولت سے، اپنے خزانے سے، اپنی پاور، اپنی طاقت سے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کی زمین پر قبضہ نہ کر لینا، ان کے مال کو نہ چھیننا، ان کے مال کو دبا نہ لینا۔ یہ تمام تر جو ہیں اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ تو جہاں پر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق پورا کرے، وہیں پر ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کے حقوق پورا کرے۔ محترم ناظرین، جیسا میں نے ذکر کیا کہ ایسے تو مسلمانوں کے بہت سارے حقوق ہیں، مگر ان میں سے ایک حق آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ ایک پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ کیا حقوق ہونے چاہیے، ایک پڑوسی کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ اگر اس پورے موضوع پر دیکھا جائے تو بات بہت لمبی ہو سکتی ہے، اور اس پر بہت ساری حدیث پاک بھی ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں، مگر یہاں پر ہم صرف اس موضوع پر اور اس مدعے پر بات کروں گا کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یہ تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 36 یعنی 36 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے آیت تو یہ بڑی ہے مگر چونکہ میرا موضوع ہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، تو میں نے آیت پاک کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھلائی کا حکم فرمایا۔ ہمسائے سے مراد یہ ہوتا ہے پڑوسی کو ہمسایہ کہتے ہیں، یعنی وہ ہمسایہ، پاس کا ہمسایہ جس کے ہماری اس کی دیوار ایک ہو۔ اسی طریقے سے جو محلے میں رہتا ہے وہ بھی۔ ان سب کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ویسے تو اس آیت سے ہمیں پڑوسی کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو باہر تو بہت اچھے رہتے ہیں، ماشاءاللہ کیا شخصیت ہے، لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت بہترین انسان، اچھا ہے، اس کے اخلاق کتنے عظیم ہیں، مگر پڑوسیوں کے ساتھ وہ اتنے کڑوے اور اتنے سخت رہتے ہیں کہ ان سے پڑوسی ان کے بیزار رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں۔ تو آئی حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا، خدا عز و جل کی قسم وہ مومن نہیں ہوگا۔ تو کسی نے کہا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ تو فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے بیان فرمایا کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جس کی شرارتوں سے
اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ یہ حدیث پاک ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس طریقے سے رہنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے بے خوف رہیں۔ اب آئیے کچھ اور آپ کے سامنے حدیث پاک میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام ساتھیوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بہتر وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین ہیں، اور تمام پڑوسیوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک وہ پڑوسی بہتر ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہو۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک بہترین وہ پڑوسی ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہو۔ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اور دیکھیے کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لیے یا روزہ رکھ لیے تو انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا اور وہ سب ان پر معاف ہے، چاہے کسی کو گالی بولے یا کسی کو پریشان کرے یا کسی کو تکلیف پہنچائیں، اس لیے کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، نیک کام کر لیا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے، اللہ کے حق کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے بندوں کے حقوق بھی پورا کرنا ہے۔ اگر کسی میں کمی رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کی نماز، روزہ اور صدقہ کا بڑا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی ایک ایسی عورت ہے کہ جس کی نماز، روزہ اور اس کے صدقات کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی رہتی ہے۔ یعنی ایک عورت ہے جو نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور اس کے صدقات کے چرچے ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اب سماعت کیجئے کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی نماز بھی پڑھ رہی ہے، صدقہ بھی دے رہی ہے، عبادت بھی کر رہی ہے، مگر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورت جہنم میں جائے گی، جہنمی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ فلانی عورت ہے، یہاں پر ایک اور دوسری عورت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلانی عورت کے روزہ، نماز اور صدقہ میں کمی کا چرچا ہے۔ یعنی ایک عورت اور ہے جو نماز پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، مگر اس کی عبادت کا اتنا چرچا نہیں، وہ صرف پنیر کی ٹکیوں کو صدقہ میں دیا کرتی ہے، مگر وہ اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے ایسی عورت کے بارے میں سنا کہ نماز تو پڑھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، مگر اس کی عبادت کا اتنا زیادہ چرچا نہیں ہے اور صرف پنیر کی ٹکیاں اللہ کے راہ میں صدقہ کیا کرتی ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ سبحان اللہ! ایک طرف وہ عورت جس کی عبادت کے چرچے ہیں مگر وہ تکلیف پہنچاتی ہے تو جہنم، مگر ایک طرف ایک دوسری عورت جس کے عبادت کے اتنے چرچے نہیں مگر اس کی زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی عورت کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ ان تمام احادیث سے اور قرآن کی آیت سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوا ہوگا۔ محترم ناظرین، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ایک کتاب جس کا نام ہے جہنم کے خطرات، میں نے اسی کتاب سے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر حوالے کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ میں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 98 سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وہیں پر ایک اور نصیحت کے طور پر ہمارے ایک بزرگ کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کھچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم یعنی جہنم والے جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو۔ جو ہی وہ نکلیں گے تو وہ سانپ، جو جہنم میں سانپ جو کہ اونٹ کے جیسے ہوں گے، ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ اللہ اکبر! وہ لوگ
وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، یعنی ان پر کھجلی کا عذاب ڈالا جائے گا۔ وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوشت سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک تو سانپ ان کی کھال ادھڑ لے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان پر کھجلی کا عذاب ڈالا جائے گا، مسلط کر دیا جائے گا، تو اپنے جسم سے گوشت کے لتھڑوں کو نوچ ڈالیں گے، صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ تو پکار پڑے گی، یعنی آواز آئے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سانپ ڈسے، بچھو ڈنک مارے اور کھال ادھیڑ لی جائے، کھجلی کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا، تو تکلیف ہونا تو پھر ضروری ہے، تکلیف ہوگی۔ تو جہنمی انسان کہے گا ہاں۔ تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے۔ ایذا کا مطلب تکلیف دینا ہے، یعنی یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جہنم میں آگ کا عذاب، سانپ کا عذاب، بچھو کا عذاب، یہاں تک کہ سانپ پورے دھڑ سے کھال کو کھینچ لے گا، یہ عذاب، اور پھر کھجلی کا اتنا سخت عذاب کہ ہڈیاں نظر آنے لگے۔ یہ صرف اس بنیاد پر ہوگا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ ناظرین، آپ نے سن لیا، سمجھ گئے ہوں گے کہ پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، چاہے زبان سے ہو، چاہے پیسے سے ہو، چاہے طاقت سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، چاہے پاور سے ہو، کتنا خطرناک گناہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔